السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں بے سکونی بڑھ رہی ہے، بچے بدل رہے ہیں اور دل میں ایک انجانی سی بے چینی ہے؟ شاید ہمیں صرف ظاہری تربیت نہیں بلکہ روحانی ماحول کی طرف واپس جانا ہوگا۔ آئیے ایک ماں کی کہانی سے سبق لیتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ میرے دونوں بچے اب بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر جواب اور کچھ بدتمیزی کی طرف جا رہے تھے، جو کہ کسی طور پر بھی میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ میں نے دن رات ان کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ گھر سے باہر کے ماحول پر پابندی، گھر میں دوستوں کی آمد پر پابندی، ٹی وی میڈیا پر پابندی، سارا فارغ وقت بچوں کی طرف توجہ، ان کے ساتھ کھیل کود کے ذریعے تعلیم و تربیت کرنا شروع کی۔ پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دن بہت رو رو کر اللہ پاک سے مدد مانگتی رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جیسا چاہتی ہوں ویسے کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک دن اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے ایک دم سے لگا کہ خزانے کی کنجی میرے ہاتھ لگ گئی۔ میرے دماغ کی بند کھڑکیاں کھل گئی، میری تقدیر سنور گئی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری مدد فرما دی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، اپنی امی کو فجر کی نماز کے بعد آٹا گوندتے دیکھا۔ وہ ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی، ساتھ آٹا گوندتی، پھر دوپہر کے لیے سالن بنانا ہوتا تو بھی لہسن پیاز سبزی سب کچھ کرتے، اللہ کا ذکر لازمی ہوتا۔ اور امی یہی کہا کرتی کہ میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کہ کھانے میں برکت رہے، اس کی بدولت میری اولاد کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے منہ میں جانے والا نوالا بھی ذکر اللہ سے بھرپور ہو، اور مجھے فخر ہے کہ میرے سارے بچے اچھائی کی طرف ہیں، کوئی برائی میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے خود بھی ایسا ہی کیا تھا، پر 4 ماہ سے میں بغیر درود شریف پڑھے کھانے پکانے کی طرف مگن رہی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے گھر سے برکت ختم ہو رہی ہے، میرے بچے بگڑ رہے ہیں۔ جب یہ سب یاد آتا تو میں نے دھیان سے یاد سے ذکر اللہ کو کھانا پکانے میں لازمی شامل کرتی۔ مجھے ایک غیبی سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں تھوڑا بھی پکے تو بابرکت ہو جاتا، بچوں کی طرف سے بھی دل مطمئن ہو گیا، بیماریاں بھی جاتی رہیں، پانی بھی پیا تو اللہ پاک کا نام لے کر پیا، روزانہ شکرانے کے نوافل کی روٹین بنا لی۔ مجھے کبھی اپنے گھر سے خوف محسوس نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں لگا کہ میرے گھر کوئی چور نہ آ جائے۔ زندگی بہت پرسکون سی ہو گئی۔ بس کچھ عرصہ غفلت کا گزرا، بے سکونی کا گزرا، اللہ پاک نے تھام لیا۔ یا اللہ، بس تیرا ہی سہارا چاہیے مجھے، میرے لیے رب ہی کافی ہے۔ اپنی زندگیوں میں کھانے پینے کی تمام اشیاء پر اپنے رب کا نام لے کر کھاؤ، اپنے رب کا نام لے کر استعمال کرو، زندگی میں بے چینی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد ایک بات دل میں بیٹھ گئی کہ تربیت صرف سختی یا روک ٹوک سے نہیں ہوتی، بلکہ روحانی ماحول اور ماں کے عمل سے بھی اولاد کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ ہم اکثر ظاہری اسباب میں لگے رہتے ہیں لیکن روحانی اسباب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ درود شریف، ذکر، نیک نیت اور خالص دل کے ساتھ کیا گیا کام بچوں کے دلوں میں نرمی، اطاعت اور ادب پیدا کرتا ہے۔ اب میں نے عزم کیا ہے کہ گھر میں ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کا نام لوں گی، کھانے پکاتے وقت درود شریف اور تسبیحات کو معمول بناؤں گی، بچوں کے سونے، جاگنے، کھانے پینے ہر وقت ان پر دعاؤں کی چادر ڈالوں گی، شکر، صبر اور توکل کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کو اپنی منزل بناؤں گی۔ آج اگر کوئی ماں پریشان ہے، بے سکون ہے، اپنی اولاد سے مایوس ہے، اس سے میرا دل سے مشورہ ہے، پہلے خود سے رجوع کرے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، ذکر و اذکار کے ذریعے اپنی فضا بدل دے، پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ ہر رکاوٹ کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، دیندار، باادب، نیک اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رضا کی راہ دکھا، ہمارے اولاد کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے گھروں کو برکت و سکون اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر ماں کے لیے بس ایک ہی دعا ہے،
یا اللہ تو ہی کافی ہے، تو ہی سہارا ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو صرف شیئر مت کیجیے، اپنی زندگی میں شامل بھی کیجیے، ہو سکتا ہے کسی کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ السلام علیکم۔